अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भारत से रिलेटेड एक बड़ी अहम खबर अभी थोड़ी देर में आपके साथ वीलॉग में शेयर करेंगे। जनाब, वहां पर एक वायरस फैलना शुरू हो गया है। यह मामला क्या है, कौन सा वायरस है और क्या इसी वजह से T20 वर्ल्ड कप जिसका इनेकाद वहां पे होना है, क्या उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। मुल्की सियासत के हवाले से भी खबरें शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 29 लाख सब्सक्राइबर से अब तकरीबन हम सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं और आखिरी 10,000 जो है, मुझे पता है हर दफा जो है बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ये कवर होते हैं। आपकी मदद दरकार होगी ताकि इस फिगर को हम जल्द अज जल्द अचीव कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे ख्याल में क्रिकेट के मैदान से जरा खबरें शामिल करेंगे। और वहां पे जो एक मामला फंसा हुआ था वो ये था कि जनाब, मैंने बल्कि पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि अगले 24 घंटे बड़े आम है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत और श्रीलंका के अंदर मुनक्किद किया जाना है, क्या पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा या नहीं करेगा। और इस सिलसिले में आज चेयरमैन PCB और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से और यही चीज जो है वहां पर डिस्कस हुई। और मामला जो है, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में बैकग्राउंड तो आप काफी हद तक जानते ही हैं कि बांग्लादेश की वजह से, बांग्लादेश ने जिस तरह पुल आउट किया और उन्होंने इंकार किया कि जनाब हम भारत नहीं जाएंगे, तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका मौकफ जो है वो बिल्कुल असूली मौकफ है और पाकिस्तान इसके बारे में सोचेगा कि हमने इस पर क्या ऑप्शंस जो है वो रखनी है। अब इसकी जारी बात है, जो भी आप एक फैसला करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जिस तरह कोई फैसला होता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने के हवाले से भी जो है, जहां पे ठीक है आप बांग्लादेश को आप सपोर्ट करते, बांग्लादेश के मौकफ के साथ आप खड़े होते, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते, वहीं पे इसके कुछ नुकसानात भी आपको उठाने पड़ते, जिसके अंदर जाहिर बात है माली नुकसानात भी जो है वो शामिल हैं। अब उसके बाद ये हुआ कि जैसी वो मुलाकात खत्म हुई, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे की ये मुलाकात थी जो मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान हुई। उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जराए से लेकर ये खबरें जो है वो चलना शुरू हुई कि जनाब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहा है। अभी तक उसके बाद जो है वो मोहसिन नकवी साहब का एक्चुअली ये ट्वीट आया। उन्होंने कहा, हैड अ प्रोडक्टिव मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ब्रीफ्ड हिम ऑन द ICC मैटर एंड ही डायरेक्टेड दैट वी रिजॉल्व इट व्हाइल कीपिंग ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल. It was agreed that the final decision will be taken either on Friday or next Monday. So यानी एक हफ्ता, अब वो पहले जो बात 24 घंटे की थी वो अब एक हफ्ते तक स्ट्रेच हो गई है कि जुम्मे को या अगले पीर तक जो है वो पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि उसने क्या करना है। अब मैं इसके ऊपर अपनी एक जाती राय देना चाहूंगा। ऑब्वियसली आप मेरी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना चाहें तो प्लीज डू गिव योर कमेंट। मेरा ख्याल में पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। मेरा ख्याल में, मैं हमेशा इस बात पर यकीन रखता हूं कि जिस तरह आप भारत को इस बात पर क्रिटिसाइज करते हैं कि आप सियासत को जो है वो क्रिकेट के मैदान के अंदर लेकर आते हैं, जी हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, तो आप इस किस्म के इकदामात या इस किस्म के कदम आप मत उठाएं, क्योंकि जाहिर बात है आपका मौकफ यह है कि भाई सियासत को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। और अगर इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से कुछ हो भी रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप फील्ड का जो है बायकॉट कर दें। गो इन द फील्ड, परफॉर्म योर बेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, लेकिन आपको जाना जरूर चाहिए। अब उसके अंदर ये खबरें भी सामने आई हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो काली पट्टियां बांध के अपने मैचेस खेले, या ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इंडिया के खिलाफ जो है वो मैच ना खेले, क्योंकि इससे इंडिया को बहुत नुकसान होगा फाइनेंशियली। जाहिर बात है जब इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं कि बिकॉज देयर अ बिगर कंट्री, बिकॉज देयर अ बिगर इकोनॉमी, तो उसका नुकसान उनको बहुत ज्यादा होता है, हमें भी होता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं होता। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उस दिन जो है आप जानते हैं कि जिंदगी जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह जाती है, तमाम तर फोकस उधर होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, यार वगैरह सारे मिलकर वो मैच देखते हैं। लेकिन जाहिर बात है इंडिया की आबादी, इंडिया हमसे जो है वो 5 गुना बड़ा मुल्क है, तो जाहिर बात है उनको भी नुकसान जो है उसके मुताबिक होता है। बट मेरी राय में यह भी नहीं करना चाहिए। मेरी राय में इंडिया के खिलाफ भी आपको मैच हर सूरत खेलना चाहिए। गो एंड ट्राई टू बीट देम, बिकॉज अगर आपने उनको बीट कर दिया तो जस्ट इमेजिन के उसकी कितनी बड़ी जो है उन्हें एम्बैरेसमेंट होगी कि आप इतने बड़े जाइंट को जो आपने गिरा दिया। आपने मुख्तलिफ मतलब इवेंट्स के अंदर ऑलरेडी उनको शिकस्त दी है, तो अंडर 19 के अंदर आपने उनको शिकस्त दी, आपने इसके अलावा और दीगर जो मैचेस हो रहे थे उसके अंदर भी आपने शिकस्त दी है, तो व्हाई नॉट दिस फील्ड एज वेल। सो घबराना नहीं चाहिए और फील्ड का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, फील्ड के अंदर जाना। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं और मैं हमेशा यकीन रखता हूं कि खेल के मैदान को जो है वो सियासत से पाक करना चाहिए। अब इररिस्पेक्टिव के फाइनल डिसीजन हो सकता है, अभी तक तो यही आया कि जनाब पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करा, गुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आगे चल के जुम्मे वाले दिन या पीर वाले दिन तक अगर ये फैसला होता है कि जनाब पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, तो मेरा ख्याल में गलत फैसला होगा, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से हो या वजीर आजम की जानिब से हो या हमारे वजारत खारजा की जानिब से हो।
میرا خیال میں سپورٹس کے میدان کا کبھی بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. بائیکاٹ جو ہے وہ کسی صورت کسی سپورٹس مین کے لیے اچھا نہیں ہوتا. مطلب وہ 11-12 کھلاڑی آخر ان کا کیا قصور ہے؟ میرا ان میں سے کئی ہو سکتا ہے ایسے ہوں جن کی ڈریم ہو کہ ہم T20 ورلڈ کپ کھیلیں. پاکستان کی جرسی پہن کے ورلڈ کپ میں اس کو ریپرزینٹ کرنا کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہوتا. تو آپ کیوں ان سے یہ اپرچونٹی لیں گے؟ آپ سیاسی محاذ کے اوپر، ڈپلومیٹک افیئرز کے محاذ کے اوپر وہاں پہ جا کے اپنی جنگ ضرور لڑیں، لیکن کرکٹ کے میدان کا میرے خیال میں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے علاوہ جو ایک اور انٹرسٹنگ اسی سے ریلیٹڈ ایک خبر یہ آئی تھی کہ کل NDTV نے یہ خبر چلائی تھی کہ جی اگر پاکستان جو ہے وہ بائیکاٹ کرتا ہے ورلڈ کپ کا تو پاکستان کی جگہ جو ہے ریپلیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کو جو ہے وہ بائیلیٹرل سیریز کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے، اور جناب ہو سکتا ہے کہ جو ایشین کرکٹ کونسل ہے اس کی وجہ سے بھی اسے نقصان اٹھانا پڑے. اور مطلب مختلف قسم کے انہوں نے ایک وہ جسے کہنا ہے ڈومز ڈے سینیریو جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا تھا کہ پھر یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. اب اس کے اوپر سینئر جرنلسٹ فیضان لکھانی اسپورٹس کی رپورٹنگ جو ہے وہ تب سے کر رہے ہیں جب سے میں کر رہا تھا. مطلب وہ اتنے ماشاءاللہ پرانے ہیں میری طرح، تو 19 سال سے ماشاءاللہ وہ کام، 19 سال سے بھی زیادہ ان کو ہو چکے ہیں. تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی کہ جی پہلی بات تو یہ کہ بائیلیٹرل سیریز جو ہوتی ہے اس کا ICC سے تعلق نہیں ہوتا، یہ دو ملک جو ہے وہ آپس میں کھیلتے ہیں. انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایشین کرکٹ کونسل جو ہے اس کے اوپر ICC اپنا اثر استعمال نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب اس کی وجہ سے ایشین کرکٹ کونسل کو بھی فرق پڑے گا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو NOCs ہوتے ہیں کسی بھی پلیئر کے کہ وہ بیسیکلی یہ بھی اس NDTV کی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جناب NOCs کے اوپر بھی جو ہے وہ ہوگا کہ جی نو NOC. اور وہ نو NOC کا مقصد ہے کہ PSL پاکستان سپر لیگ جو ہوتی ہے کرکٹ کی، اس میں فورن پلیئرز کے آنے کے اوپر وہ متعلقہ بورڈ جو ہیں وہ پابندیاں لگا دیں. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی فیصلہ جو ہوتا ہے متعلقہ بورڈز کا تعلق ہوتا ہے، اس کا ICC سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی جو ہے سارے معاملے کے اندر دیا ہے. اس کے علاوہ میں نے شروع کے اندر آپ سے بات کی کہ بھارت کے اندر جناب ایک وائرس پھیلنا شروع ہو گیا ہے. اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب بیسکلی بھارت کے اندر ایک نیا وائرس پھیلنا شروع ہو گیا ہے، اور اسے جو ہے وہ نیپا وائرس جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اور اس کے مغربی بنگال کے ایریا کے اندر جو ہے اب تک 2 نرسز اور ایک ڈاکٹر سمیت 5 افراد جو ہے اس نیپا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور انتہائی اس وقت نگہداشت کی وارڈ کے اندر جو ہے ان کا علاج اس وقت جاری ہے. بتایا گیا ہے کہ حکام نے کم از کم اب تک 100 افراد کو جو ہے وہ آلریڈی کوارنٹائن کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا ہے، قرنطینہ کے اندر کہ، اور حفاظتی تدابیر جو ہے مزید وہاں پہ سخت بھی کر دی گئی ہیں. اور یہ خطرناک وائرس جو ہے وہ 7 فروری کو شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے انعقاد سے صرف چند ہفتے پہلے ہی پھیلنا شروع ہوا ہے. اب اگر یہ پھیلنا شروع ہو گیا اور یہ مختلف شہروں کے اندر جانا شروع ہو گیا تو آبویسلی جو دیگر ممالک جنہوں نے اپنی ٹیمیں یہاں پہ بھیجنی ہیں بھارت کے اندر، تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ کوشن میں آ جائیں گے کہ کیا ہمیں اپنی ٹیم کو یہاں بھیجنا بھی چاہیے اب یا نہیں بھیجنا. بٹ آبویسلی دیز آر ویری انیشل ڈیز. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وائرس کے اوپر جو ہے قابو پا لیا جائے. اس کے علاوہ ڈان نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایڈیٹوریل جو ہے وہ لکھا ہے، اور انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ جناب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے جس میں ابھی تک پاکستان جو ہے آلریڈی شمولیت اختیار کر چکا ہے، ہمارے علاوہ 7 دیگر مسلم ممالک بھی ہیں وہ بھی شمولیت اختیار کر چکے ہیں. بھارت نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اور ڈیووس کے اندر بھی جو ہے وہاں پہ جس طرح شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے اور دیگر جو کئی عالمی رہنما ہیں وہاں پہ موجود تھے، بھارت کی وہاں پہ ایبسنٹ لگی ہے وہاں پہ. اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بورڈ آف پیس، اس کو شک ہے، بھارت کو اس بات کا شک ہے کہ اگر یہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے تو کہیں ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آگے چل کے مسئلہ کشمیر کو اس کے ذریعے حل کرانے کی کوشش نہ کرے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ویسے اس بات کا کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے 8 جنگیں جو ہے میں نے رکوا دی ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. تو کہیں وہ کل کو جو ہے وہ اس بورڈ آف پیس کا جو ہے وہ اس کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس سے دور ہی رہا جائے. اور اسی وجہ سے اب تک جو ہے وہ انڈیا کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکا. لیکن آبویسلی ان کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ اس کے جو ہے وہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اگر وہ نہیں شامل ہوتا، وہ پہلے ہی امریکہ سے جو ہے وہ کافی دور ہو چکا ہے، پاکستان کافی قریب ہو چکا ہے، تو کہیں اس کا مزید انہیں نقصان جو ہے وہ نہ اٹھانا پڑے. سو ابھی بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب مری کے حوالے سے مزید ایک ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ سامنے آئی ہے. برفانی طوفان کی پیشن گوئی ہے اور اگلے 24 گھنٹے جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے. اور اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ جی آج شام سے کل شام تک مری میں شدید برف باری کا امکان ہے. سیاح اور شہری رات کے وقت مری کا سفر کرنے سے مکمل گریز کریں. مری میں درجہ حرارت گرنے سے سڑکوں پر برف کے شیشے جیسی ایک سخت طے جو ہے وہ بن جاتی ہے.
اور ڈی پی او نے کہا ہے کہ برف والی سڑک پر گاڑی کے بریک کام نہیں کرتے، رات کا سفر خطرناک ہو سکتا ہے، اندھیرے اور دھند میں برف ہٹانے والی مشینری کا کام کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، ٹائروں پر سنو چین کے بغیر کسی گاڑی کو مری میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مری روانگی سے قبل گاڑی کا فیول ٹینک فل رکھیں، میکینیکل فٹنس چیک کر لیں، بریک، وائپر، ہیٹر، ڈیفاگرز کا درست ہونا یقینی بنائیں، برف والی سڑکوں پر رفتار کم اور اگلی گاڑی سے 50 میٹر جو ہے وہ آپ دور رہیے، کیونکہ اگر آپ کی بریک نہ لگے تو یہ نہ ہو کہ آپ دوسری گاڑی کے اندر جو ہے وہ جا کے ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں۔ تو یہ تدابیر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کے قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیر کی حکومت میں شیر پالنے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بیسکلی ایک 8 سالہ بچہ ہے واجد، جس کا بازو ضائع ہو گیا، اس واقعے کے بعد جو ہے یہ سخت ترین نوٹس جو ہے اس کا لیا گیا، اور یہ بچہ جو ہے یہ گنگا رام ہسپتال میں اس پر اسے منتقل کیا گیا ہے، اور اسے جدید بایو میکینک عام لگانے کی بھی وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واقعے کو دانستہ چھپانے، جھوٹ بول کر حقائق چھپانے اور مقامی ہسپتال میں واجد کا بازو کاٹنے پر سخت قانونی کارروائی کی بھی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز نے ننھے واجد اور اس کے والدین سے اظہار ہمدردی اور بچے کی مکمل طبی دیکھ بھال کی بھی انہوں نے ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈفرنٹ قسم کی خبر سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے تھیٹر اور سٹیج پرفارمنسز میں استعمال ہونے والے 132 پنجابی گانوں کے اوپر جناب پابندی عائد کر دی ہے، تو 132 جو غیر اخلاقی، فحش اور زومانے مواد پر مبنی ہے۔ یہ پابندی ہر قسم کی سٹیج اور تھیٹر پرفارمنسز پر لاگو ہوگی، خواہ وہ نجی ہوں یا کمرشل۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت کی جانب سے جاری کردہ، محکمہ اطلاعات و ثقافت کا مطلب ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ، جو کہ پچھلے دنوں کئی دفعہ سٹیج ڈراموں کے اوپر انہوں نے جا کے وہاں پہ چھاپے بھی مارے، تو اب ان کی جو وزارت ہے ان کی جانب سے نوٹیفکیشن آیا ہے۔ ممنوع قرار دیے گئے گانوں کے بول، اشعار اور دھنیں اشتعال انگیز اور تھیٹر پرفارمنس کے طے شدہ SOPs کے خلاف ورزی ہیں۔ نوٹیفکیشن میں واضح کہا گیا ہے کہ یہ پابندی تا حکم ثانی نافذ رہے گی، اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہیں ہوگی۔ پنجاب بھر کے تمام ڈویژنل اور ضلعی آرٹس کونسل کے ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹر اور نجی تھیٹرز کے مالکان اور پروڈیوسرز کو سختی سے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ ممنوع گانوں کی فہرست پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، یہ بھی اس کے اندر کہا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ایک علیحدہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ بسنت کے دنوں میں ساؤنڈ ایکٹ سختی سے نافذ کیا جائے گا، اونچی آواز میں میوزک سننے یا بجانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا تاکہ عوامی امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے۔ اب میرا 2-4 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر۔ چلیں، آپ نے ان 132 گانوں کے اوپر جو ہے وہ ایکشن تو لے لیا، لیکن کیا مطلب یہ چیک کیا جائے گا کہ ایکچولی ان 132 گانوں کو بنانے والے کون تھے اور ان کو کلیئرنس دینے والے کون تھے؟ ظاہری بات ہے آپ کا ایک عدد سینسر بورڈ بھی تو یہاں پہ موجود ہے نا، تو یہ ساری چیزیں، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ سب کچھ سینسر بورڈ کے تھرو ہی گزرتا ہے وہاں پہ، تو آخر وہ کسی نے چیک کیا تھا کیا؟